آج ہم پروگرامنگ کی دنیا میں ایک کافی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، کوڈ کو ٹھیک کرنا یعنی ڈیبگنگ، اور وہ عام غلطیاں جن کا سامنا پروگرامرز کو ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ گفتگو جاوید حسن صوفی صاحب کے ایک مضمون پر مبنی ہے، پروگرام ڈیبگنگ اور غلطیوں کی اقسام۔ تو کوشش یہی ہے کہ اس مضمون سے اہم باتیں نکال کر سمجھیں کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں ضروری ہے۔ بالکل۔ تو چلیں شروع کرتے پھر ڈیبگنگ سے۔ سادہ لفظوں میں یہ کیا بلا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ پروگرام میں جو بگز ہوتے ہیں نا، ہاں، کیڑے، جی، غلطیاں یا کیڑے، ان کو ڈھونڈنا اور پھر انہیں ٹھیک کرنا، یہ ہے ڈیبگنگ۔ لیکن اس کی اہمیت صرف یہ نہیں کہ پروگرام چل پڑے۔ اصل میں ڈیبگنگ کا عمل پروگرامر کو اپنے ہی کوڈ کی منطق کو، اس کے بہاؤ کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف غلطی ٹھیک کرنا نہیں ہے، یہ ایک طرح سے کوڈ کو بہتر بنانے کا موقع بھی ہے۔ بالکل، یہ نقطہ اہم ہے۔ اور مضمون میں کچھ طریقے بھی بتائے گئے ہیں اس کے، جیسے وہ پرنٹ سٹیٹمنٹس والا طریقہ۔ ہاں، پرنٹ کمانڈز ڈالنا، یہ تو بہت کلاسک طریقہ ہے۔ جگہ جگہ ویلیوز پرنٹ کروا کے دیکھنا کہ کیا چل رہا ہے۔ اور آج کل تو وہ ٹولز بھی آ گئے ہیں۔ جی بالکل، جو جدید پروگرامنگ ماحول ہے، IDL، PyCharm، ویژول اسٹوڈیو کوڈ، ان میں تو خاص ڈیبگنگ ٹولز ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو کوڈ سٹیپ بائی سٹیپ چلانے دیتے ہیں، ویریبلز کی ویلیوز دکھاتے ہیں۔ اس سے تو کافی آسانی ہو جاتی ہوگی۔ یقیناً، رفتار بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک وہ طریقہ بھی ہے جو مضمون میں تھا کہ آپ خود لائن بائی لائن کوڈ کو دماغ میں چلائیں، یعنی دستی جانچ۔ جی، مینول ٹریسنگ جسے کہتے ہیں۔ یہ محنت طلب ضرور ہے، لیکن بعض اوقات جب منطق میں کوئی بہت باریک مسئلہ پھنسا ہو نا، تو یہ طریقہ بہت کارآمد ہوتا ہے، کیونکہ ٹولز آپ کو کیا ہو رہا ہے دکھاتے ہیں، یہ طریقہ کیوں ہو رہا ہے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ صحیح، گہرائی میں جانے کے لیے۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی ڈیبگنگ یعنی غلطیوں کو ڈھونڈنے کا عمل۔ اب ذرا ان غلطیوں پر آتے ہیں جنہیں ڈھونڈا جا رہا ہے۔ مضمون کہتا ہے کہ کچھ بنیادی قسمیں ہیں ان کی۔ جی، مضمون 3 اہم اقسام بتاتا ہے۔ پہلی ہے سنٹیکس ایررز۔ اچھا، یہ تو سیدھی سادی زبان کی گرامر یا ہجوں کی غلطیاں ہیں، مطلب پروگرامنگ لینگویج کی جو قواعد ہیں ان کی خلاف ورزی۔ جیسے کوئی مثال؟ جیسے بریکٹ بند کرنا بھول گئے، یا کوئی سیمی کولن کاما غلط جگہ لگا دیا۔ پائتھون میں جیسے پرنٹ بغیر بریکٹ کے لکھ دیا۔ یعنی ٹائپنگ کی غلطیاں قسم کی۔ تو آج کل کے جو اچھے ایڈیٹرز ہیں وہ تو فوراً بتا دیتے ہیں، یہ سرخ لائن آ جاتی ہے۔ بالکل، جدید IDEs انہیں فوراً پکڑ لیتے ہیں، تو پروگرام چلنے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہے۔ تو کیا یہ اب بھی کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، نئے سیکھنے والوں کے لیے تو اب بھی ہیں، انہیں قواعد سمجھنا ضروری ہے، اور کبھی کبھی بہت بڑے کوڈ میں چھوٹی سی غلطی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے، لیکن ہاں، ٹولز کی وجہ سے یہ پہلے سے بہت کم مسئلہ رہ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری قسم ہے لاجیکل ایررز، اور یہ کافی دلچسپ ہے۔ دلچسپ کیسے؟ اس لیے کہ یہاں پروگرام چلتا ہے، کوئی ایرر میسج نہیں آتا، سب ٹھیک لگتا ہے، لیکن نتیجہ غلط آتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوڈ میں جو منطق، جو لاجک استعمال کی گئی ہے، وہی فلاڈ ہے۔ یہ تو پھر پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ جی ہاں، یہی اصل چیلنج ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو 2 نمبر تفریق کرنے تھے، مائنس کرنے تھے، لیکن آپ نے غلطی سے کوڈ میں جمع کا نشان پلس ڈال دیا۔ اچھا، اب پروگرام تو خوشی چلے گا، وہ تو جمع کر دے گا، لیکن جو جواب آئے گا وہ غلط ہوگا۔ اور یہ کیسے پکڑی جاتی ہیں پھر؟ وہی ڈیبگنگ کے طریقوں سے، وہ پرنٹ سٹیٹمنٹس یا ڈیبگنگ ٹولز کام آتے ہیں۔ آپ کو قدم بقدم دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں حساب کتاب غلط ہو رہا ہے، اور کبھی کبھی یہ صرف خاص قسم کے ان پٹ پر ہی ظاہر ہوتی ہیں، تو ٹیسٹنگ بہت اہم ہو جاتی ہے۔ یہ واقعی مشکل لگ رہا ہے۔ اور تیسری قسم کون سی تھی؟ وہ ہے رن ٹائم ایررز۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو پروگرام چلتے چلتے، مطلب ایگزیکیوشن کے دوران، اچانک آ جاتی ہیں اور پروگرام کو روک دیتی ہیں یا کریش کر دیتی ہیں۔ اچھا، یہ سنٹیکس ایرر کی طرح پہلے نہیں پتہ چلتے؟ نہیں، یہ چلتے ہوئے سامنے آتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہر بار آئیں۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ جیسے آپ نے کوڈ میں لکھا ہے کہ ایک نمبر کو دوسرے سے تقسیم کرو، اب اگر دوسرا نمبر 0 یعنی 0 ہوا تو؟ ہاں، وہ تو ریاضی میں ممکن نہیں۔ بالکل،
تو پروگرام چلتے ہوئے جب اس لائن پر پہنچے گا اور 0 سے تقسیم کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کریش کر جائے گا۔ یہ ایک رن ٹائم ایرر ہے۔ اور کوئی مثال؟ جیسے آپ کسی لسٹ یا ایرے میں سے 5واں ایلیمنٹ نکالنے کی کوشش کریں لیکن اس لسٹ میں ہوں ہی صرف 3 ایلیمنٹس۔ سمجھ گیا۔ یا کوئی فائل کھولنے کی کوشش کریں جو وہاں ہے ہی نہیں۔ بالکل، یہ سب رن ٹائم ایررز ہیں۔ یہ اکثر غیر متوقع حالات کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا شاید پروگرامر نے ہر ممکنہ صورتحال کا سوچا نہیں ہوتا، یعنی ایج کیسز کا خیال نہیں رکھا ہوتا۔ چلیں، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔